السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. معزز ناظرین، پیارے بھائی اور دوستو، پریے درشکو، آج کے اس درس میں گناہوں میں، مہا پاپوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دیا ہے، جو اللہ کے ساتھ انیائے ہے، جس کا کرنے والا دنیا کے اندر بھی ناکام و نامراد ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اگر اسی پہ اس کی وفات ہو گئی، موت ہو گئی، تو سیدھے جہنم کے اندر جائے گا. اس کے لیے چھما یاچنا نہیں ہے، معافی نہیں ہے، جس کو شرک کہا جاتا ہے. آج سے انشاءاللہ ہم گناہوں کے اندر جو مہا پاپ ہیں، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، اس کے بارے میں ہم سلسلہ وار جاننے کی کوشش کریں گے. سلسلہ وار طریقے سے انشاءاللہ کچھ مہا پاپوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. آج کے درس کے اندر شرک کے بارے میں مختصر طور پہ جانتے ہیں. ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا کے اندر آئے، سب کے آنے کا مقصد توحید کو قائم کرنا، لوگوں کو انسانوں کی داستہ سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی اور آمنترت کرنا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، یہی مقصد تھا. اسی ادیشیہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا اپاسنا کر رہے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، ان کے نام پہ نظر و نیاز کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شروعات کیا ہے، توحید کیا ہے، مجھے کیوں بھیجا گیا، بھیجنے کا ادیشیہ کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ سے لوگوں کو پریچت کرایا، لوگوں کو ایک اللہ کی اور آمنترت کرنے کے لیے آپ نے محنت کی، کوشش کی. لیکن پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، مکہ کے اندر 360 سے زیادہ بت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ یہ تمہارے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تم نے اس کو تراشا، پتھروں سے اور دیگر چیزوں سے تم نے بنایا. جس چیز کو تم نے بنایا وہ تمہیں فائدہ کیسے پہنچا سکتا، وہ تمہارا بھگوان کیسے ہو سکتی ہے، وہ تمہارا ایشور کیسے ہو سکتا ہے جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. لیکن پھر بھی وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، مہا پاپوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اور جہاں بھی جس جگہ بھی شرک ہوگا وہاں سے امن و شانتی بھنگ ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا، اولئک لهم الامن، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے شانتی ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے چین و سکون ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. اور شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اپاسنا میں کسی کو شریک ٹھہرا لینا. مثال کے طور پہ نماز پڑھنا اللہ کے لیے، روزہ رکھنا اللہ کے لیے، قرآن کی تلاوت اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، دعا صرف اللہ سے، نظر و نیاز اللہ کے لیے. ان تمام چیزوں میں کسی ایک میں یا ایک سے زائد میں کسی ایک کو بھاگیدار بنا لینا، ساجھیدار بنا لینا، کسی مزار کی پوجا کرنا، کسی پتھر کی پوجا کرنا، کسی درخت کو ایک مادھیم بنا لینا، اس کی پوجا کرنا، اس کے سامنے جھکنا، اس کے نام پہ نظر و نیاز کرنا، کسی پیر کے نام پہ، کسی ولی کے نام پہ، کسی انسان کے نام پہ، کسی نبی کے نام پہ، یہ شرک ہے. اور اسی شرک کو ختم کرنے کے لیے انتم اشدود کو اور تمام انبیاء کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا. ورنہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، وہ بھی اللہ کو رب مانتے تھے، وہ بھی ان کا بھی اللہ پر ایمان تھا، وشواس تھا، وہ بھی اللہ کو اپنا رب، خالق، مالک، موت و حیات کا مالک سمجھتے تھے. لیکن جہاں عبادت کی بات آتی، جہاں اپاسنا کی بات آتی، وہیں پہ متبھید ہوا،
وہیں پہ اپنے بیگانے ہو گئے، وہیں پہ لوگ دشمن بن گئے، وہیں پہ آپ کے جانے دشمن بن گئے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بننے سے پہلے امین اور صادق کے نام سے جانتے تھے، الامین اور الصادق، سچ بولنے والا، امانت دار، وہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے، تو وہی آپ کے دشمن بن گئے، وہی آپ کو شاعر کہنے لگے، وہی آپ کو مجنوں کہنے لگے، وہی آپ کے اوپر بہت سارے الزام اور تہمتیں لگانے لگے۔ اس لیے شرک کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے بہت سارے مسلمان جو شرک کو نہیں سمجھتے، شرک کو سمجھنے کی کوشش، شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک صرف مورتی پوجا کا نام نہیں ہے، شرک کسی مندر میں جا کے ہی پوجا کرنے کا نام نہیں ہے۔ جو دنیا بھر کے مزارات ہیں ان کے اوپر بھی جا کے ماتھا ٹیکنا، یہ بھی آپ اللہ کے ساتھ انیائے کر رہے ہیں۔ آپ اللہ سے مانگیے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کوئی جب آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو میں بہت قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ سوچئے اس مردے شخص کے مادھیم سے آپ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو خود ہماری دعاؤں کا محتاج ہے۔ قبر کے اندر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے ہمیں اور آپ کو اس کی خبر نہیں، لیکن ہم ان کے بارے میں وہ عقیدے رکھتے ہیں، وہ آستھا ان کے بارے میں جو اللہ کے بارے میں ہونا چاہیے۔ اولاد دینے والا، اولاد چھیننے والا، موت و حیات کا مالک، رزق دینے والا، مصیبت، پریشانی، حاجت روا، مشکل کشا، سب اللہ۔ اور ان تمام چیزوں میں کسی کو آپ بھاگیدار ساجھیدار بنا لیں تو یہ شرک کہا جاتا ہے۔ اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ اور شرک کرنے والوں کے لیے معافی بھی نہیں، شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اگر اسی پہ ان کی وفات ہو گئی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شرک کو سمجھنے کی کوشش کریں اور شرک کو سمجھ کر اس سے دور اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک نہیں کئی جگہوں پر بیان فرمایا کہ شرک کرنے والوں کے لیے معافی نہیں اگر اسی شرک پہ وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اگر اسی شرک پہ وفات ہو گئی۔ شرک کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں، جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں، یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا ورنہ اتنی سزا ملے گی، لیکن توحید والوں کا آخری ٹھکانہ جنت ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، آپ نے اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے در پہ گئے، آپ مزار پہ گئے، وہاں پہ چادریں چڑھائی، وہاں پہ جا کے اولاد مانگے، وہاں پہ جا کے سجدہ کیا، وہاں پہ جا کے آپ نے رکوع کیا اور سچی توبہ نہیں کیا، تو یقین جانے کہ آپ کا ٹھکانہ جنت نہیں ہوگا، آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور قیامت کے دن وہاں پہ ظالموں کا کوئی یار مددگار نہیں ہوگا، کوئی وہاں پہ ایسے ظالموں کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے شرک جیسے گناہ سے بچے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مشرکین کی، اگرچہ وہ کلمہ گو مشرک، کلمہ پڑھنے والا پھر بھی شرک کر رہا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے۔ شفاعت ہوگی توحید والوں کے لیے، جن کی نیکیوں میں کمی ہوگی، جن کے گناہ کچھ ہوں گے، ان کو شفاعت کی ضرورت پڑے گی تو اللہ کی اجازت سے شفاعت کریں گے، لیکن مشرکین کے لیے شفاعت اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، میرے بھائی اور دوستوں، شرک کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ شرک اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضرت لقمان حکیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ جب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک بہت بڑا گناہ، شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا پاپ ہے، اس سے بڑا کوئی پاپ نہیں، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شرک کو سمجھ کر اس سے دور اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو توفیق دے وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اپنے اعمال کی اصلاح کرے، شرک کو سمجھ کر اس سے دور اختیار کریں، توحید کو سمجھ کر اس کو اپنے دلوں میں بٹھائیں، توحید کو سمجھ کر اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔